جی ہمارے لیکچر چل رہے ہیں قبر کے زندگی کے بارے میں، قبر کے بیان کے بارے میں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بعض عقائد انسان کو سوائے پچھتاوے کے کچھ ان سے حاصل نہیں ہوگا۔ کتاب و سنت سے لا علمی اور جہالت نے ہمارے ہاں ضعیف الاعتقادی کا اس قدر وسیع جال پھیلا رکھا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف شرک ہی شرک نظر آتا ہے۔ بزرگوں اور ولیوں کے نام سے ایسے ایسے عقائد اور واقعات منسوب کر دیے گئے ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کی رسالت کی تو کہیں گنجائش ہی نظر نہیں آتی۔ ان عقائد کے مطابق بزرگوں اور ولیوں کا تصرف، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا سلسلہ صرف اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ عالم برزخ اور آخرت میں بھی قائم ہے۔ عالم برزخ پر تصرف سے متعلق عقائد کی چند مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی پہلی جو مثال ہے مرشد کامل کتاب، اور ترجمہ اس کا کیا حدائق الاخبار، صفحہ نمبر 23۔ محی الدین ابن عربی کو بادشاہ نے کہلا بھیجا، میری لڑکی بیمار ہے، آپ آ کر عیادت کریں تو شاید آپ کی برکت سے شفا ہو۔ محی الدین ابن عربی نے آ کر کہا، اسرائیل تو روح قبض کرنے آگے۔ بادشاہ آپ کے قدموں پہ گر پڑا اور کہا، اس کا علاج اب آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ابن عربی نے اسرائیل سے کہا، ٹھہر، اپنی لڑکی تمہارے ساتھ روانہ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ گھر آئے اور دروازے کی طرف منہ کر کے فرمایا، اسرائیل یہ لڑکی حاضر ہے۔ لڑکی اسی وقت زمین پہ گری اور مر گئی۔ بادشاہ کی لڑکی اچھی ہو گئی۔ اس سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ پہلی نمبر پہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بجائے اولیاء کرام کے احکام پہ عمل کرنے کے پابند ہے۔ کیا ایک بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے؟ کیا فرشتے اتنے کیا کہنا چاہیے زور آور ہیں یا اتنے منمانی کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے کام کو چھوڑ کے اور کسی ولی، کسی درویش، کسی مرشد، کسی پیر کے کام مانیں گے؟ اور دوسری چیز، زندگی اور موت پر اولیاء کرام کا پورا اختیار ہے۔ ایک یہ عقیدہ بنتا ہے۔ آپ سوچیں کہ انسان کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ نہیں، ولیوں کے بھی ہاتھ میں ہے۔ اور تیسری بات، اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کس قدر عقیدوں کا بگاڑ شروع ہو رہا ہے۔ جی دوسرے واقعات جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ راحت القلوب خواجہ فرید الدین شکر گنج نظام الدین اولیاء، صفحہ نمبر 132 میں آپ کو مل جائیں گے۔ ہاں نئے ایڈیشن میں نہیں جانتی، میرے پاس تو بہت سال پہلے کی کتابیں ہیں، نئے ایڈیشن میں صفحے شاید چینج ہو گئے ہو، لیکن ان کتابوں میں آپ کو یہ سارے واقعات مل جائیں گے۔ حضرت خواجہ محی الدین چشتی کے ہمسایوں میں سے کسی نے انتقال کیا۔ آپ جنازے کے ساتھ گئے، لوگ دفن کر کے واپس پلٹ گئے اور خواجہ صاحب وہیں ٹھہر گئے۔ شیخ الاسلام قطب الدین فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد نارمل ہو گیا۔ جب آپ وہاں کھڑے تھے تو میں نے فرمایا الحمدللہ۔ جب آپ وہاں سے کھڑے ہوئے تو فرمایا الحمدللہ، بیعت بڑی اچھی چیز ہے۔ شیخ الاسلام قطب الدین نے وجہ پوچھی تو فرمایا خواجہ محی الدین چشتی نے کہ جب لوگ اس کو دفن کر کے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آئے اور چاہا کہ اس کو عذاب کریں۔ اس وقت شیخ عثمان ہارونی خواجہ صاحب کے فوت شدہ پیر تھے، حاضر ہوئے اور فرشتوں سے کہا، یہ شخص میرے مریدوں میں سے ہے۔ ادھر فرشتوں کو فرمان ہوا، کہو کہ یہ تو تمہارے خلاف تھا۔ خواجہ نے فرمایا، بے شک خلاف تھا، لیکن اپنے آپ کو اس فقیر کے پلے باندھ رکھا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اس پر عذاب کیا جائے۔ فرمان ہوا، اے فرشتوں، شیخ کے مرید سے ہاتھ اٹھاؤ، میں نے اس کو بخش دیا۔ اب اس سے کیا عقائد میں خرابی آتی ہے؟ نمبر 1، عذاب دینے یا نہ دینے کا اختیار اولیاء کرام کے پاس بھی ہے۔ نمبر 2، گناہ بخشنے کا اختیار بھی اولیاء کرام کے پاس ہے۔ نمبر 3، اولیاء کرام کے ہاتھ پر بیعت کر لینا ہی سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے، یعنی عمل آپ کریں یا نہ کریں۔
غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص، یہ دوسرا واقعہ، بہت ہی گناہگار تھا، لیکن اسے غوث پاک سے بڑی محبت تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب منکر نکیر نے اس سے سوالات کیے تو اس نے ہر سوال کے جواب میں کہا عبد القادر عبد القادر۔ منکر نکیر کو اللہ کی طرف سے حکم آیا، یہ بندہ اگرچہ فاسق ہے مگر اسے عبد القادر سے محبت ہے، میں نے اسے بخش دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی کہتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کیا چاہیے تو کہتے ہیں جنت میں آپ کا ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر نمازوں میں میرے ساتھ کثرت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میرا لڑ پکڑ لو یا جاؤ میرا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے یا میرے ہاتھ پہ بیعت جو تم نے کی ہے یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ سارے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس کس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حدیثیں کی۔ ایک موقع پہ حضرت فاطمہ سے بھی کہا رضی اللہ عنہا، جو چاہیے ابھی لے لو، کل میں حشر میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں سیرت غوثیہ میں صفحہ 214۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جہان فانی سے عالم جادوانی میں تشریف لے گئے تو ایک بزرگ کو خواب میں بتایا کہ منکر نکیر نے جب مجھ سے من ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے پوچھا تو میں نے کہا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرو مصافحہ کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے نادم ہو کر مصافحہ کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہا کہ تخلیق آدم کے وقت تم نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو پیدا کرتا ہے اسے جو زمین پہ فساد برپا کرے گا، کہہ کر اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے زیادہ سمجھنے کی گستاخی کیوں کی، نیز تمام بنی آدم کی طرف سے فساد اور خون ریزی کی نسبت کیوں کی۔ تم میرے ان سوالوں کا جواب دو گے تو چھوڑوں گا ورنہ نہیں۔ منکر نکیر ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس دلاور یکتائے میدان جبروت اور غوث اس کے سامنے قوت ملکوتی کام نہیں آئی۔ مجبوراً فرشتوں نے عرض کیا اے عبد القادر جیلانی، یہ بات سارے فرشتوں نے کی تھی، لہٰذا آپ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ باقی فرشتوں سے پوچھ کر جواب دیں۔ حضرت غوث الثقلین نے ایک فرشتے کو چھوڑا، دوسرے کو پکڑ رکھا۔ فرشتے نے جا کے سارا حال بیان کیا تو سب فرشتے اس سوال کے جواب سے عاجز رہ گئے۔ تب باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خطا معاف کرواؤ۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رہائی نہ ہوگی۔ چنانچہ تمام فرشتے محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور عبد القادر جیلانی نے معاف کیا۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت حضرت غوث اعظم نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی اے خالق کل رب اکبر، اپنے رحم و کرم سے میرے مریدوں کو بخش دے اور ان کو منکر نکیر کے سوالوں سے بری فرما دے تو میں ان فرشتوں کا قصور معاف کرتا ہوں۔ فرمان الہی ہوا کہ میرے محبوب میں نے تیری دعا قبول کی، فرشتوں کو معاف کر۔ تب جناب غوث نے فرشتوں کو چھوڑا اور وہ عالم ملکوت کو چلے گئے۔ اب سوچیں ذرا، پہلی بات کہ فرشتے اولیاء اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، فرشتے اولیاء اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اولیاء اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی سفارشی ہے۔ عبد القادر جیلانی کے تمام مرید فتنہ قبر سے محفوظ رہیں گے۔ چلیں جی، بیڑا ہی پار ہو گیا، پھر ایسے ہی اتنی محنتیں ہو رہی ہیں۔ اولیاء کرام اور صوفیاء عزائم کے واقعات کے بعد اب دو واقعات عہد نبوی کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قبلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا سر اپنے زانوں مبارک پر رکھا اور اللہ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ، سعد نے تیری راہ میں بڑی تکلیف اٹھائی، تیرے رسول کی تصدیق کی، اسلام کے حقوق ادا کیے، یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو اپنے دوستوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کی موت پر رحمان کا عرش کانپ گیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا، ہلکا محسوس کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے جان نثار صحابی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔
نماز جنازہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے۔ صادق المصدق نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے تاکہ جس دروازے سے چاہے اس کی روح پر آ جا سکے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان میں تدفین ہوئی حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی اور گواہی دی اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ رحمت العالمین نے اپنے دست مبارک سے لاش کو قبر میں اتارا۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ دیر تک سبحان اللہ ارشاد فرماتے رہے۔ صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کر یہی کلمات دہرانے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر فرمانا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ دعا سے فراغت کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تسبیح و تکبیر کیوں کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے قبر کو فراغ فرما دیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر قبر کے دہانے سے کوئی نجات پا سکتا ہے تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات سے درجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گناہ معاف کروانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی تو دی لیکن مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کے آگے دعا مانگی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ اس کے باوجود قبر نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دبایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ اپنے تمام بندوں کے معاملات پر غالب ہے۔ اس کے امر کو اللہ کا رسول ٹال نہیں سکتا، نہ 70,000 فرشتے ٹال سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ قبر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دبا رہی ہے تو گھبراہٹ کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تکبیر بیان کرنا شروع کر دی، اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک حضرت سعد رضی اللہ عنہ قبر کی تکلیف سے نجات نہیں ان کو مل گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ منت سماجت اور درخواست کی جا سکتی ہے، زبردستی اللہ کے رسول بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ دوسرا واقعہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو جب بھائی چارے کا قانون بنایا گیا تو حضرت ام العالیٰ انصاریہ رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ جب فوت ہوئے تو حضرت ام العالیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا اے ابو صاحب، یعنی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تجھ پر اللہ کی رحمت تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے مرنے کے بعد تجھے عزت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت بخشی؟ حضرت ام العالیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک عثمان کو موت آ گئی، اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یاد رہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو 2 دفعہ ہجرت حبشہ اور تیسری دفعہ ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی، اور ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر دنیا سے آلودہ نہ ہونے پایا۔ حضرت عثمان کے واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلی بات، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا کیا مرتبہ ہے۔ پھر گناہ بخشنے یا بخشوانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور جلال کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجز اور بے بس ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے۔ دونوں چیزیں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے معاملات پہ غالب ہے، کسی کے گناہ معاف کرنا یا نہ کرنا صرف اسی کے اختیار میں ہے، کسی کو عذاب سے پناہ دینا یا نہ دینا صرف اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری دنیا کے انبیاء اور فرشتے مل کر بھی اس کے حکم نہ بدل سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں۔ وہ اپنے تمام فیصلے نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کائنات میں صرف وہی ایک عزیز
یعنی غالب ہے، صرف وہی ایک جبار یعنی قوت سے اپنے فیصلے نافذ کرنے والا ہے، صرف وہی ایک متکبر ہے جو تمام مخلوق کے سامنے بڑا ہو کے رہنے والا ہے۔ اس کی ذات اس بات سے بہت ہی بلند و بالا ہے کہ اسے کسی نبی یا ولی کے سامنے سفارشی بنایا جائے۔ یہی تعلیم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں واقعات سے ہمیں ملتی ہے۔ نہ بزرگوں اور ولیوں کے نام سے منسوب کیے گئے واقعات کتاب و سنت کی تعلیمات اور عہد نبوی کے واقعات کے بالکل برعکس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں اور ولیوں کے بارے میں بیان جو کیے گئے یہ واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ ان پر زمین پھٹ جائے یا آسمان گر پڑے تو تعجب کی بات نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند و بالا ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا عزت والا رب ان باتوں سے جو مشرک لوگ کہتے ہیں۔ میں نے یہ کتابیں بڑی ڈیٹیل سے پڑھی ہوئی ہیں، آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سیرت غوث میں من گھڑت باتیں خود سے لکھی گئی، کیونکہ عبد القادر جیلانی کو میں نے پڑھی تفصیل سے، رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا، ان کی یہ ہسٹری نہیں تھی، یہ بعد میں گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح باقی کتابیں بھی آپ ضرور پڑھیں اپنے علم کی خاطر۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کے عقائد خراب کیے جاتے ہیں۔ تذکرہ اولیاء میں کس قسم کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک بات پڑھ کے تو میں حیران ہی ہو گئی تھی کہ رابعہ بصری 1 سال حج پہ نہیں جا سکی۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے زندگی میں حج کیا یا کتنے کیے، تو بڑی افسردہ ہوئی۔ اس سال کعبہ نے کہا تم میرے گھر کے طواف کرتی تھی، تم نہیں آ سکی، پریشان مت ہو، آج میں تمہارے آگے گھر کے یا تمہارے چکر کاٹوں گا صاحب۔ نعوذ باللہ۔ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، جنبش بھی نہیں ہوئی۔ چلیں یہ کوئی اور ہی علم ہوگا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، لیکن کیا رابعہ بصری نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسندیدہ شخصیت تھی اللہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ کے لوگ نکالتے ہیں، صحابہ کرام کو نکالتے ہیں، مدینہ جا کے کئی دفعہ مکہ کی طرف کسی ٹیلے پہ بیٹھ کے حضرت بلال بھی روتے ہیں، حضرت فاطمہ بھی روتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن تیرے شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ایک دفعہ نہیں مکہ کو جنبش آئی، ایک دفعہ نہیں مکہ وہاں سے ہلا، ایک دفعہ اللہ نے نہیں کہا کہ جاؤ میرا محبوب روتا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ ایون کہ عمرہ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تو آپ کو وہاں روک لیا جاتا ہے حدیبیہ کے مقام پہ، اور آپ کو واپس جانے پہ مجبور کیا جاتا ہے آدھے راستے سے۔ اس وقت بھی مکہ نہیں اٹھا کہ میرے نبی کا حبیب آیا ہے، میرے اللہ کا حبیب آیا ہے، میرا طواف کرنا چاہتا ہے تو میں جاتا ہوں۔ کبھی ہوا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کس قسم کی باتیں، یہ چیزیں ہمیں اس خوش فہمی میں مار رہی ہیں کہ میں کچھ بھی نہ عمل کروں، ولیوں کا لڑ پکڑ لوں، کسی کی بیعت کر لوں، کسی جگہ چڑھاوے چڑھا دوں اور مجھے قبر میں وہ بچا لیں گے۔ عمال نہ کروں۔ میرے آنکھوں کے سامنے ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو رہی تھی ہمارے ریلیٹیو سے، تو میں پڑھ رہی تھی بیٹھی، کلمہ بھی پڑھ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی جان نکلتے دیکھا تھا۔ تو ان کی بیٹی آئی ان کے پاس اور ان کے کان میں کہتی ہے، ابا جی اپنے پیروں کو یاد کرو، ابا جی اپنے پیروں کو یاد کرو۔ میں ہل گئی۔ جن سے آپ نے بیعت کی ہوئی تھی ان کو یاد کرو۔ بڑی نیکی کر رہی تھی اپنی طرف سے کہ اس لمحے میرے والد کو پیر اپنے یاد آگے، مرشد جن سے بیعت کی تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ہر عذاب سے، ہر مشکل سے، ہر منزل سے کراس کر جائیں گے۔ میری روح کانپ گئی کہ یہ کیا ہوا، اور وہ کہتی رہی، اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی بتائیں، خود بھی سیکھیں، ہر ایک کو بتائیں کہ سب سے بڑی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، وہی عزیز ہے، وہی جبار ہے، وہی متکبر ہے۔ وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ، وہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا نعوذ باللہ، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔